بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اپنی زبان 7ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب، جس کا عنوان ہے اعتبار۔ ماں کو اپنے بیٹے اور زمیندار کو اپنے لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب کھیت دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے، وہی خوشی بابا بھارتی کو اپنا گھوڑا دیکھ کر ہوتی تھی۔ یہ گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، اس کے مقابلے کا گھوڑا سارے علاقے میں نہ تھا۔ بابا بھارتی اسے سلطان کہہ کر بلاتے تھے۔ اپنے ہاتھ سے خریرا کرتے، خریرا یعنی کہ گھوڑے کے جسم کی صفائی کے لیے ایک طرح کا برش۔ اپنے ہاتھ سے دانہ کھلاتے اور دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے۔ سلطان سے جدائی کا خیال بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کو وہم ہو گیا تھا کہ میں اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا۔ وہ اس کی چال پر فریفتہ تھے۔ فریفتہ کہتے ہیں عاشق کو۔ کہتے اس طرح چلتا ہے جیسے طاؤس اودھی اودھی گھٹاؤں کو دیکھ کر ناچ رہا ہو، یعنی مور گہرے بیگنی رنگ کے گھٹاؤں کو دیکھ کر ناچ رہا ہو۔ گاؤں کے لوگ اس محبت پر حیران تھے۔ بعض وقت کنکھیوں سے اشارے بھی کرتے تھے۔ کنکھیوں یعنی نظریں بچا کر دیکھنا۔ مگر بابا بھارتی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ جب تک شام کو سلطان پر سوار ہو کر 8-10 میل کا چکر نہ لگاتے، انہیں چین نہ آتا۔ کلہن اس علاقے کا مشہور ڈاکو تھا۔ لوگ اس کا نام سن کر تھرراتے تھے۔ ہوتے ہوتے سلطان کی شہرت اس کے بھی کانوں تک پہنچی۔ شوق نے دل میں چٹکی لی۔ ایک دن دوپہر کے وقت بابا بھارتی کے پاس پہنچا اور نمسکار کر کے کھڑا ہو گیا۔ بابا بھارتی نے پوچھا، کلہن کیا حال ہے؟ کلہن نے سر جھکا کر جواب دیا، آپ کی مہربانی ہے، کہو ادھر کیسے آ گئے؟ سلطان کی شہرت کھینچ لائی ہے، عجیب جانور ہے، خوش ہو جاؤ گے۔ میں نے بڑی تعریف سنی ہے، اس کی چال تمہارا دل موہ لے گی۔ کہتے ہیں شکل بھی بڑی خوبصورت ہے۔ کیا کہنے، جو اسے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے، اس کے دل پر اس کی صورت نقش ہو جاتی ہے۔ صورت نقش ہو جانا یعنی کہ صورت کا دل میں بیٹھ جانا۔ مدت سے ترس رہا تھا، آج حاضر ہوا ہوں۔ بابا اور کلہن دونوں استبل میں پہنچے۔ استبل کہتے ہیں گھوڑا باندھنے کی جگہ کو۔ بابا نے بڑے غرور سے گھوڑا دکھایا۔ کلہن نے حیرت سے گھوڑے کو دیکھا۔ اس نے ہزاروں گھوڑے دیکھے تھے، لیکن ایسا بانکا گھوڑا اس کی نگاہ سے آج تک نہ گزرا تھا۔ بانکا کہتے ہیں البیلا سجیلا کو۔ سوچنے لگا، قسمت کی بات ہے، ایسا گھوڑا میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اس فقیر کو ایسی چیزوں سے کیا نسبت؟ نسبت کہتے ہیں تعلق کو۔ اس کی چال دیکھ کر کلہن کے سینے پر سانپ لوٹ گیا۔ سانپ لوٹ گیا یہ محاورہ ہے، یعنی حسد کرنا۔ وہ ڈاکو تھا، اس کے پاس طاقت تھی۔ اس نے کہا، بابا صاحب، اس گھوڑے کو تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ بابا خوف زدہ ہو گئے۔ اب انہیں رات کو نیند نہ آتی تھی۔ ساری رات استبل کی خبر گیری میں کٹنے لگی۔ ہر وقت کلہن کا خطرہ لگا رہتا تھا، مگر کئی مہینے گزر گئے اور وہ نہ آیا۔ یہاں تک کہ بابا بھارتی کسی حد تک بے پرواہ ہو گئے۔ شام کا وقت تھا۔ بابا بھارتی سلطان کی پیٹھ پر سوار ہو کر سیر کو جا رہے تھے۔ یکا یک ایک طرف سے آواز آئی، او بابا، ذرا ایک محتاج کی بات سنتے جاؤ۔ آواز میں رکت تھی، یعنی درد بھری آواز۔ بابا نے گھوڑا روک لیا۔ دیکھا تو ایک اپاہج درخت کے سائے تلے پڑا کرا رہا تھا۔ بابا بھارتی کا دل پسیج گیا۔ بولے، کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپاہج نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا میں دکھی ہوں، مجھ پر مہربانی کرو۔ راما والا یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ گھوڑے پر چڑھا لو، پرماتما تمہارا بھلا کرے گا۔ وہاں تمہارا کون ہے؟ بابا نے پوچھا۔ درگاہ حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں ان کا سوتیلا بھائی ہوں۔ بابا بھارتی نے گھوڑے سے اتر کر اپاہج کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود اس کی لگام پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا
اور لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اپاہج گھوڑے کی پیٹھ پر تن کر بیٹھا اسے دوڑائے لیے جا رہا ہے تو ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ اپاہج کلہن ڈاکو تھا۔ بابا بھارتی کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد پوری قوت سے چلا کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ کلہن نے یہ آواز سن کر گھوڑا روک لیا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بابا صاحب، یہ گھوڑا اب نہ دوں گا۔ بابا بھارتی نے قریب آ کر کہا، یہ گھوڑا تمہیں مبارک ہو۔ میں تمہیں اس کی واپسی کے لیے نہیں کہتا، مگر کلہن تم سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، اسے رد نہ کرنا، ورنہ میرے دل کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ بابا حکم دیجیے، میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا۔ اب گھوڑے کا نام نہ لو، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ ہونے پائے۔ کلہن کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اسے خیال تھا کہ بابا بھارتی اس چوری کی اطلاع پولیس میں دے کر مجھے گرفتار کرا دیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے اس گھوڑے کو لے کر روپوش ہو جانا چاہیے۔ روپوش یعنی غائب۔ اس نے بابا بھارتی کے چہرے پر اپنی آنکھیں گارے اور پوچھا، بابا صاحب، اس میں آپ کا کیا خطرہ ہے؟ بابا بھارتی نے جواب دیا، لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ کسی غریب پر اعتبار نہ کریں گے۔ اور یہ کہتے کہتے انہوں نے سلطان کی طرف سے اس طرح منہ موڑ لیا جیسے ان کا اس سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ بابا بھارتی تو چلے گئے، مگر ان کا فقرہ کلہن کے کانوں میں اب تک گونج رہا تھا۔ سوچتا تھا، بابا بھارتی کا خیال کتنا اونچا ہے۔ اگرچہ بابا صاحب کو اس گھوڑے سے عشق تھا، مگر آج ان کے چہرے پر ذرا بھی ملال نہ تھا۔ انہیں صرف یہ خیال ستا رہا تھا کہ کہیں لوگ غریبوں پر اعتبار کرنا نہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی نقصان کو انسانیت کے نقصان پر قربان کر دیا۔ ایسا آدمی نہیں، فرشتہ ہے۔ رات کی تاریکی میں کلہن بابا بھارتی کے گھر پہنچا۔ چاروں طرف سناٹا تھا، آسمان پر تارے ٹمٹما رہے تھے۔ کلہن سلطان کی لگام پکڑے آہستہ آہستہ استبل کے دروازے پر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ کبھی وہاں بابا بھارتی لاٹھی لے کر پہرا دیتے تھے۔ کلہن نے آگے بڑھ کر سلطان کو اس کی جگہ پر باندھ دیا اور باہر نکل کر دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ صبح ہوتے ہی بابا بھارتی نے اپنے کمرے سے نکل کر سرد پانی سے غسل کیا، یعنی ٹھنڈا پانی سے۔ اس کے بعد ان کے پاؤں استبل کی طرف اس طرح بڑھ رہے جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو، مگر دروازے پر پہنچتے ہی وہ چونک پڑے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب گھوڑا وہاں کہاں تھا؟ گھوڑے نے اپنے مالک کے قدموں کی چاپ کو پہچان لیا اور زور سے ہنہنایا۔ بابا بھارتی دوڑتے ہوئے استبل کے اندر چلے گئے اور اپنے گھوڑے کے گلے سے لپٹ کر اس طرح رونے لگے جیسے بچھڑا ہوا باپ مدت کے بعد بیٹے سے مل کر روتا ہے۔ بار بار اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے تھے، اب کوئی غریبوں کی مدد کرنے سے انکار نہ کرے گا۔ کلہن ڈاکو بابا بھارتی کے گھوڑے کو دھوکے سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ بابا بھارتی کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر گھوڑا لوٹا دیتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اچھے کردار کے اثر سے برے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔